ضرورت پڑتی ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کا حاصل جمع یا تو پورا ہو جائے گا، ایک آ جائے گا، ورنہ جو باقی بچے گا وہ یوں تقسیم ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ جہاں کوئی وارث نہ ہو، یہاں ایسی صورت ہو کہ جو حصہ مقرر ہے وہ دیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا وارث ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو باقی بچتا ہے وہ سارا رفاہ عامہ کے لیے، جسے آپ بیت المال کہتے ہیں، وہ حکومت اسلامی کے ہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے رفاہ عامہ کے لیے تقسیم ہو جاتا ہے. ان کے یہاں یہ مصیبت پڑی رہتی ہے. جو باقی بچتا ہے سمجھ میں نہیں آتی اس کو کریں کیا، پھر اس کو پیچھے کی طرف جا کے پھر بانٹنا شروع کرتے ہیں. اسے عجیب الجھن میں پھنسے ہوئے ہوتے. بہرحال پہلا اصول یہ ہے کہ جو یہ باقی بچے اس میں سے لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا. عام طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہوں تو لڑکوں کو دگنا کر کے لڑکیوں کی تعداد میں ملا دیں. نہ تو آپ نے کہیں فتوے دینے ہیں، اپنی تقسیم جو آپ کی ہونی ہے مروجہ قانون کی روح سے ہونی. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کے روح سے آپ تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی ان کا بنایا ہوا قانون. اب ملک کا قانون بھی وہی ہے. آپ نے اگر اس کے مطابق تقسیم کیا تو کوئی ایک وارث بھی جا کے عدالت میں اگر وہ ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہے تو وہ آپ کی تقسیم باطل قرار پا جاتی ہے. تقسیم پھر ان کے قانون کے مطابق وہاں کرانی پڑتی ہے. اس لیے وہ ٹھیک ہے، قرآن کا جو کچھ میں یہ عرض کروں گا وہ تو محض درس کی خاطر ہوگا یا اس کے بعد ثواب کی خاطر، ورنہ آپ پہ کیا مجھ پہ بھی اگر یہ چیز کوئی آئے گی تو اس وقت قرآن کے مطابق تسلیم کوئی نہیں مانے گا. ہم کر بھی جائیں تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا. وہ اللہ کرے کوئی وارث کسی کے ایسے ہوں جو قرآن کو قرآن سمجھے تو وہ اس پہ اعتراض نہ کریں تو اور بات ہے، ورنہ ان میں سے اگر ایک بھی جا کے عدالت میں کھٹکھٹا دے گا، ایک درخواست دے دے گا، آپ کی تقسیم کی ہوئی یہ ساری چیز رکھی کی رکھی رہ جائے گی اور وہی قانون شریعت آپ کے اوپر بھی نافذ ہو جائے گا جس کو آپ قطعاً غیر اسلامی مانتے تھے ساری زندگی میں. مجبوریاں بھی غیر کے ہیں اختیار میں. غلط نظام میں انفرادی طور پہ آپ چل ہی نہیں سکتے، چلنا بھی چاہیں کہ قرآن کے مطابق چلیں تو یہ ہے آپ کا قانون. یہ دونوں آیتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کا ملخص آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میاں بیوی کے حصے. بیوی کے ترکے میں سے خاوند کا حصہ اگر بیوی کی اولاد ہو تو 1/4، بیوی کی اولاد نہ ہو تو 1/2 خاوند کا حصہ بیوی کے ترکے میں. اور خاوند کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ اگر اولاد ہو تو 1/8، اولاد نہ ہو تو 1/4. ماں باپ کا حصہ یہ بھی قرآن نے مقرر کیا ہے. متوفی اگر صاحب اولاد ہے تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو 6 حصہ. متوفی کی اولاد اگر نہیں ہے اور ماں باپ ہی صرف وارث ہیں، بہن بھائی نہیں، میں آگے عرض کروں گا، صرف ماں باپ وارث ہے، ماں کو 1/3، باپ کو 2/3. اولاد میں سے یہ حصے پورے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے، اولاد میں سے پھر ایک لڑکا ہے یا ایک سے زیادہ لڑکے ہیں وہ تو آپس میں برابر لے لیں گے، ایک ہے تو سارا لے جائے گا. لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہوں، لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا. اور اگر صرف لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی اگر ہو تو آدھا وہ لے جائے گی، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 لے جائیں گے. اب شکل یہ رہ گئی کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں. اسے اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، ایک لفظ ہے. اور اس کلالہ کے متعلق بھی انہوں نے بڑی کلال چھانٹی ہوئی ہے، یہ پوچھو نا.
ڈیفینیشن ہی نہیں ہو پاتی ان سے. قرآن نے خود بتایا کلالہ کسے کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں. اب دو شکلیں ہوں گی, اولاد نہ ہو بہن بھائی ہوں اور ماں باپ بھی ہو, ایک شکل. اولاد نہ ہو بہن بھائی بھی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں, دوسری شکل. دونوں شکلیں کلالہ نے قرآن نے بیان کر دی ہیں سر. اس کی بھی چلیے ماں باپ بھی ہوں اور بہن بھائی بھی ہوں. اگر صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ. بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک. بقایا ماں باپ کو مل جائے گا اس طرح کہ ماں کو 1/6 اور باقی باپ کو. کلالہ کے بہن بھائی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں, مرنے والا اگر مرد ہے اور ایک بہن ہے تو اسے آدھا مل جائے گا. ایک سے زیادہ بہن ہے 2/3 مل جائے گا. بہن بھائی ملے جلے ہیں تو سارے کا سارا لے جائیں گے اور وہی بھائی کو دگنا بہن کو آدھا, اس کے مطابق تقسیم ہو جائے گی. عورت اگر متوفیہ عورت ہے, اگر یہ کلالہ ہے تو وہ بھائی کو یہ مل جائے گا اس کا حصہ کتنا بھی ہے, اور زیادہ بھائی ہیں تو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. یہ ہیں عزیزان من 2 آیتوں کے اندر قرآن کے دیے ہوئے حصے. اب دنیا کا کوئی نقشہ آپ لے آئیے ان سے باہر جاتا ہی نہیں اور کہیں جھول پڑتی نہیں. یہ ہے قانون وراثت. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کے ہاں اسے دیکھیے اتنی بڑی کتابیں اس کی طے ہی نہیں ہوتا ان کے ہاں مسئلہ. قانون نکلتی ہی نہیں منجی دیے نا. للذکر مثل حظ الانثیین, میں نے ابھی عرض کیا ہے دگنا اس. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك, 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں 2/3 حصہ ان کا جو چھوڑا گیا ہے. وإن كانت واحدة فلها النصف, ایک ہی ہے آدھا اس کا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, ماں باپ ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو تو پھر ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. اولاد اس کی نہیں ہے اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو ماں والے الثلث, ماں کا 1/3. فإن كان له إخوة, تو اس کے اگر بہن بھائی بھی ہوں فلأمه السدس, ماں کے لیے چھٹا حصہ. من بعد وصیت یوصی بها أو دین, دیکھیے وصیت پوری کرنے کے بعد یا قانون وہ قرضہ دے دینے کے بعد کہا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وصیت تم نے کی نہیں, باقی بچ گیا, کر نہیں سکے. اب یہ چیز اگر تم خود لگو گے اس سے مقرر کرنے تو اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, سمجھ نہیں سکو گے کون زیادہ قریبی ہے کون زیادہ دور ہے. ہم نے اس سے مقرر کر دیے کہ اس میں جھگڑے کی کوئی شکل نہ رہ جائے, کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما, وہ جانتا بھی ہے حکمت والا بھی ہے, اس لیے اس نے یہ حصے تمہارے مقرر کر دیے ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. ٹیپ پر سننے والوں کے لیے میں عرض کر دوں, درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بجلی فیل ہو گئی تھی, اس میں نے صرف وہ حصے میاں اور بیوی کے بیان کیے تھے. وہ میں پہلے بھی چونکہ اختصاراً بیان کر چکا ہوں, اس لیے درمیان کا جو حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا اس سے کچھ کمی نہیں درس میں آئے گی. اب مسلسل آگے چلے گا. کلالہ کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت میں ہے اور 4/177 میں دوسرا حصہ ہے. دونوں کو آپ ملائیں گے تو کلالہ کے حصے نکل آئیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں سب شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بها أو دین,
وصیت کے بعد جو اس نے کی ہوئی ہو یا قرضے کے بعد. میں پھر دوہرا دوں، آپ دیکھ رہے ہیں 2 آیتوں میں جہاں حصہ مقرر بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے وصیت کے بعد. ان حصے داروں کے متعلق کہا گیا ہے وصیت کے بعد یا قرضے کے بعد. اور آپ کے ہاں یہ ہے کہ وہ آیت وصیت منسوخ کر دی ہے اس ایک حدیث نے، یا بعد میں کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی آیتوں میں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد. اگر یہ منسوخ ہوئی ہے تو وہ قرضے والی بھی منسوخ کریے نا. جس نے قرضہ لینا اس سے کہیے کہ جاؤ جا آیت منسوخ ہوئی ہے وہ تو ہم نہیں کام دینا. یہ تو بیچارے جو ایسے رہ جاتے ہیں وہ پٹتے ہیں اس کے اندر آ کے. غیر مضارن وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑا تاکیدی حکم ہے. جب وصیت آئے گی تو اس میں عرض کروں گا وہاں بھی پروویژن رکھی ہوئی ہے خدا نے کہ اگر کہیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ صریحاً ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کے لیے بھی مرافع یا اپیل کی شکل قرآن نے گنجائش رکھی ہے. عدالت کے ہاں سے وہ ایک چیز کو جا کے ثابت کرا سکتا ہے، اپنے ہاں سے انفرادی طور پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ ہو. اس میں بھی پروویژن رکھی ہے قرآن نے. لیکن وصیت کا حکم بڑا تاکیدی ہے. قرآن کی کوئی آیت یا کوئی روایت اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. منسوخ کا تو سوال ہی قرآن کے اندر نہیں ہے. من بعد وصیت نودین واللہ علیم حلیم، یہ کچھ کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. دیکھیے کتنی متعین چیز. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے یوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یاد رکھیے یہ زندگی بھی اس کی جنت کی زندگی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی اس کی جنت کی زندگی بنے گی. یہ جتنے جھگڑے دنیا میں ہیں تو وہ تو زرزمین زن سے ہی کہتے ہیں نا، ہے بیشتر جھگڑے جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا. یہ مقدمات جو ہوتے ہیں جائیدادوں کی تقسیم کے، ان کے مقدمات میں پوچھی ہی نہیں، علاوہ اس کے کہ وہ ملتا نہیں ہے. بات یہاں سے یاد آ گئی، یہ چائنا میں سے جو ہو کے آئے لوگ، انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے ہاں کی یہ جو زراعت اس کی پیداوار اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنے عرصے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو انہوں نے باقی وجوہات تو بعد میں بیان کی. کہا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں سے عدالتیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا ہے، وہاں عدالت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب عدالتوں کو منسوخ کرنے کا تعلق کھیتی باڑی سے کیا ہے کہ یہاں کی پیداوار زیادہ ہو گئی ہے؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کبھی اپنے ہاں عدالتوں میں دیکھا ہے صبح سے شام تک کتنے زمیندار اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کے وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں روز مہینوں سینکڑوں سالوں تک آدھا گاؤں یہاں کچہری میں ہوتا ہے آپ کے یہاں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیسا ختم کیا، اب سارا وقت ان کا بچ گیا تو سارا وقت کھیت میں دیتے ہیں اپنے، دگنی ہو گئی اسی سے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے عدالتیں کیسے منسوخ کر دی، جھگڑے کیسے یہ پھر نپٹتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے ذاتی جائیداد کا قانونی منسوخ کر دیا، جائیدادوں عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بھرے بانسری. انہوں نے علامت مرض نہیں علت مرض کو دیا. آپ دیکھتے ہیں کڑیاں کیسے عمدہ مل رہی ہیں. زراعت کی پیداوار اتنی بڑھ گئی، عدالتیں منسوخ کر دی. عدالتیں اس لیے خود بخود ختم ہو گئی کہ یہ جتنے ذاتی جائیدادوں کے جھگڑے تھے یہ سارے ختم ہو گئے، ذاتی جائیداد ہی انہوں نے ختم کی. قرآن نے یہ نظام دیا تھا عزیزان. آسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے.
آپ دیکھیے ایک تبدیلی سے آپ کے معاشرے میں کہاں کہاں دور رس اثرات ہوتے ہیں جا کر، اور پھر جو خاندانوں کے اندر باہمی عداوتیں اور شقاوتیں اور بغض اور کینہ اور انتقام چلتا ہے، اتنے اتنے ٹکڑے زمین کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں آپ کے ہاں، بھائی بھائی میں بعضکم لبعض عدو۔ وہ جنت کی زندگی، اس جنتی زندگی میں قرآن نے یہی کہا تھا نا کہ میری اور تیری کا سوال نہیں تھا، فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں کسی کو بھوک لگے پیٹ بھر کے کھا لے، جہاں بھوک لگے، سوال ہی نہیں کہ یہ میری ہے اور یہ تیری ہے۔ اسے کہا تھا نا جنت کی زندگی، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو تیرے کان میں افسوں پھینک رہا ہے، یہ سیلفشنس کا ابلیس، کہ تو اپنی فکر کر، اپنی اولاد کی فکر کر، یہ جو تیرے کان میں افسوں پھونک رہا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ فَاهْبِطُوا مِنْهُ، اس مقام بلند سے نیچے گر جاؤ گے تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے درمیان ویجز آ جائیں گی میری اور تیری کی، اور پھر یفسد الدماء ویفسد فی الارض ویفسد الدماء، پھر فساد بھی ہوں گے، خون ریزیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ مایوس آدمی نے یہ کہا کہ کیا پھر میری زندگی ہمیشہ اسی طرح سے گزرے گی؟ یہ تو بڑا الم انگیز منظر، یہ تو بڑا مایوس کن زندگی کا نقشہ ہے، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا؟ کہا نہیں، ہمیشہ نہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اپنے عقل فتنہ ساز کے پیچھے نہ چلنا، یہ ہر ایک کو ذاتی مفاد سکھاتی ہے۔ ہماری رہنمائی کے پیچھے چلنا جو رب العالمین کی طرف سے دیے گئے ہے، جس کے نزدیک ساری خلقت اس کا اپنا کنبہ ہے، اس کا اتباع کرو گے تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں تھا، جو بھی چلے گا۔ سیدھی بات ہے عزیزان مان، ملیریا میں جو بھی کنین کھائے گا ملیریا اتر جائے گا، سنت سنگھ کھائے، عبداللہ کھائے، رام داس کھائے، فطرت کے قوانین وہ تو رب العالمین ہے، جو بھی جس حد تک اس کا اتباع کرے گا اتنے حصے تک، اس حد تک اس کے ثمرات سے پیداوار ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، کلی اگر آپ انسانیت کے لیے جنت کا ایک معاشرہ بنانا چاہیں گے تو پھر یہ کلی نظام جو ہے قرآن کا اسے لینا پڑے گا۔ لیکن یہ چیز تو اس نے کہہ دی کہ اس کے اتباع سے جنت کی زندگی تمہیں مل جائے گی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، عذاب سے چھوٹنا ہی نہیں، بہت کچھ اچیومنٹ ہے یہ جو کچھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس آدم کی زندگی، جنت کی زندگی میں جس کا پہلے قرآن نے تعارف کرایا ہے، وہاں بھی یہ صورت تھی، میری اور تیری اس جنت میں کوئی نہیں تھی۔ یہ جنت کی زندگی جو بعد میں قرآن کہہ رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے گا، اس میں طبقات کوئی نہیں ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنت میں ایک طرف تم نکل جاؤ گے اے محلہ چگیاں والے آندہ ہے گا، یعنی وہ بچارے ننگے دھڑنگے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ بیماری میں علاج، سیلاب آیا تو مصیبت، بارش برسی تو عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے، یہاں سے ذرا نکل کے ایک لین کے بعد ادھر آ نکلے ہیں، سربا فلک عمارتیں ہیں، موٹریں ہیں، آسائشیں ہیں، عمارتیں ہیں۔ جنت میں کہیں یہ قصہ نہیں ہے، وہ ساری جنت کو ایک ہی اس نے نقشہ دیا ہے، سب ہر شے جو کسی ایک فرد کو میسر ہے جنت میں ہر ایک کو میسر ہے۔ وہاں یہ تقسیم ایسی نہیں ہے، جنت تو کہیں اس کو جائے گا۔ معیار زندگی یہ نہیں ہے کہ دال روٹی ملتی ہے، صاحب جو کہتے ہیں کہ صاحب سب کو یکساں طور پہ دے دیجیے گا تو وہ تو پھر یہ بٹے گا کیا، آدھی آدھی روٹی سب کے حصے میں آئے گی۔ وہ تو اس صورت میں آتی ہے جب آپ پیداوار کے لیے آگے سے زیادہ مخلوق کو تم ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہو، پیداوار آپ کی نہیں ہو رہی،
ان چیزوں سے ان کو فارغ کر دیجئے، آپ دیکھیے تو معاشرے کا آپ کا معیار زندگی کا کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ جنت کی زندگی جھونپڑیوں اور گدڑیوں کی جو زندگی نہیں ہے، تم خود کہتے ہو کہ موتیوں کے محل ہوں گے وہاں۔ قرآن کہتا ہے صاحب اعلیٰ درجے کے قالین، نہایت وہ ہیرو اطلس کے پردے، لب جو سبزہ، جھکے ہوئے درخت، وہاں پھل، لحم طیور، چاندی اور سونے کے برتن، بلوری کنٹر، اعلیٰ درجے کے صوفے، جنت کی زندگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے لیے یہ سب، تو جو جنت میں داخل ہوا ہر ایک کے لیے، یہ ہے مساوات جسے کہتے ہیں آپ۔ باقی رہی جہنم، جہنم کے کسی گوشے میں بھی یہ کہا کہ وہاں جنت کا نقشہ ہوگا صاحب، جہنم جہنم ہوتی ہے۔ جو کھا کے سوتا ہے وہ اور قسم کی آگ میں جلتا ہے، جو بھوکا سوتا ہے وہ اور قسم کی آگ میں جلتا ہے، جلتے دونوں ہیں، آگ کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ وہاں کی آگ کے متعلق کہا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ، وہ جس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں وہ دلوں کو لپیٹ رہی ہوتی ہے، یہ جسموں کو لپیٹ رہی ہوتی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی چیز۔ فمن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو معصیت کرے گا اس نظام کی، اس قانون کی جو خدا نے دیا اور اس کے رسول نے متشکل کیا، تو یاد رکھیے اسے ایسے آگ میں، ایسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے اندر وہ رہیں گے۔ اور یہ عذاب دیکھیے، عذاب کی صفت کیا یہاں آئی ہے، عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب، دردناک عذاب، الم انگیز عذاب، عبرتناک عذاب، یہ ٹھیک، لیکن عذاب اور ذلت آمیز عذاب وہ ہو۔ یہ ذلت کا نقشہ ان قوموں سے پوچھئے، ان سے کیا اپنے آپ سے پوچھئے جو اپنی روٹی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے۔ یہ ہے وہ جہنم جس میں قرآن نے کہا ہے، اور پھر کہا دوسرے مقام پہ کہ اس ذلت کے بعد جہنم میں جو کھانے کو ملے گا اس سے نہ بھوک مٹے گی نہ موٹاپا آئے گا، تندرستی نہیں آئے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 14 تک ہم آگے برادران عزیز، 5 منٹ تو ہیں، آگے مضمون دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ مال کی حفاظت کے بعد عصمت کی حفاظت کی طرف قرآن آتا ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ بنیادی اقدار جو ہیں قرآن کی، اس میں عصمت کی حفاظت بنیادی قدر ہے کہ حیوان اور انسان میں یہ مابین امتیاز چیز ہے۔ اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی 15ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔